جی ٹھیک. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس سالانہ مجلس اعزاء کے جو بانیان ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شبی زیارت اٹھا کے نا یہ ممبر پہ ذرا رکھ دیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام و بحق امام جعفر صادق علیہ السلام بانیان مجلس کی سائی کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ بانیان کے حویج شریعہ پورے فرما. پروردگار جتنے عزادار تشریف فرما ہیں تشریف لا رہے ہیں میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. امام علیہ السلام کے صدقے میں میرا اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. جتنے مومنین میرا اللہ بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو مومنین بچے امتحانات دے رہے ہیں امتحان دے چکے ہیں آل محمد کے امتحانات کا واسطہ انہیں کامیابیاں عطا فرما. کریم اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما. پروردگار جتنے مومنین تنگ دست ہیں انہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما. کریم مالک امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں جو ہمارے جوان بے روزگار ہیں نوکری کاروبار نہیں میرا اللہ انہیں باعزت روزگار عطا فرما. اے کریم اللہ دنیا میں ہمیں ائمہ بقی کی زیارات نصیب فرما. مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما. جب تک زندگی رہے بار بار معرفت کے ساتھ والی کربلا کی زیارت نصیب فرما. کریم اللہ پوری دنیا میں بالعموم پاکستان میں بالخصوص شیعیان اہل بیت کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما. ان ظالموں کا قلع کما فرما. پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ علماء اعلام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. کریم پروردگار تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سارے حضرات بلند
آغاز مجلس ہے، آپ سارے حضرات امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات۔ مومنین کرام، میں نے قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ جو آیت مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت مجیدہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے، اور ہر مومن کو یہ آیت اتنا حصہ یاد بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ مومنین، قرآن پاک کی یہ واحد آیت ہے آیت مودت، جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ مومنین کرام، خداوند عالم نے پیغمبر کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی اور کی مودت کو واجب قرار دیا اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا۔ اور مومنین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت ابو سعید خدری، ان صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم۔ یار سوال سنیے، صحابہ کا یہ سوال کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ یعنی صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ فی القربہ کی مودت واجب ہے۔ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، وہ قرابت دار ہیں کون جن کی مودت واجب ہے؟ تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو قرابت دار موجود تھے ان کا نام لے کے فرمایا، ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین، یہ ہیں میرے وہ قرابت دار جن کی مودت تم پر واجب کی گئی۔ اور اسی چیز کی طرف امام شافعی کا نام آپ نے بہت سنا، محمد بن ادریس شافعی، انہوں نے اسی آیت مودت کی طرف اشارہ کیا، اور معروف ربائی ان کی کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، قفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت رسول، آپ کی عزت اور عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فریضہ قرار دیا ہے،
اور اہل بیت رسول آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز پڑھے نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سامعین گرامی چند چیزیں ہیں جن میں اللہ نے، توجہ کیجئے گا، آل کو رسول اللہ کے ساتھ برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ ان میں ایک یہی درود و سلام ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ابھی آغاز مجلس ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اذا، سنیے گا، فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو اذا صلو علیہ، تو کیا کرو، اپنی آوازوں کو بلند کرو، اس لیے کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے منافقت دور ہو جاتی ہے، صلوات بلند آواز سے۔ جب آیت صلوات نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھا جائے؟ شیعہ سنی حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ روایتیں نہ ہوں تو میں مجرم ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، اور میں نے محفوظ کیا سعودی عرب کے اہل حدیث کے جید علماء کا ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب آیت صلوات نازل ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا ایسے درود پڑھنا مجھ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اللہم صلی، اہل حدیث اور اہل سنت کے علماء نے اس کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے وہی طریقہ بتایا جو شیعہ آل محمد پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور نبی کریم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا، دم بریدہ درود نہ پڑھنا۔ پوچھا یا رسول اللہ وما ہی صلاۃ البتراء، یہ دم بریدہ اور دم کٹا درود کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مجھ پر پڑھا جائے اور میری آل پر نہ پڑھا جائے۔ توجہ ہوگی حضرات، یہ جو کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دم بریدہ درود ہے، دم کٹا درود نہ خدا کو قبول ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول ہے۔ خدا اور خدا کے رسول کو درود وہی قبول ہے، پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی آل پر بھی درود پڑھا جائے۔ مل کے پڑھو صلوات محمد۔ دوسری چیز وہ محبت ہے، اللہ نے رسول اللہ کی محبت کو بھی واجب قرار دیا، آل رسول کی محبت کو بھی واجب قرار دیا۔ نبی کریم کی حدیث شیعہ سنی سب نے لکھا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، پیغمبر نے فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی اساس اور بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا سرکار کی حدیث شیعہ سنی نے لکھا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک لا یکون العبد مومنا حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ محبت، سرکار سے کسی نے پوچھا، بڑی خوبصورت حدیث پڑھنے لگا ہوں آپ قدر کرنا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے یقین کریں، ہمارے دل کو کیسے تسلی ہو کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ جب سائل نے یہ سوال کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام پاس تشریف فرما تھے، رسول اللہ نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت۔ میری محبت کی نشانی میرے بھائی۔ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، شیعہ سنی سب نے لکھا، بڑی معتبر حدیث ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ رسول اللہ نے فرمایا کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔
رسول اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک آل رسول سے محبت نہ، مولا علی سے جب تک محبت نہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھی ہیں، انہیں حبر الامت کا لقب دیا گیا ہے۔ توجہ ہے کوئی حضرات؟ حبر الامت، صادق آل محمد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے۔ ابن عبد الحدید معتزلی عالم اہل سنت نے شرح نہج البلاغہ میں اس روایت کو ذکر کیا، ذہن میں آگے ذرا سننا اور لطف لینا۔ ابن عبد الحدید لکھتا ہے یہ حدیث کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تو حبر الامت ہے، تجھے رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنیے، کہتا ہے علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ من سبعۃ ابحر، کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر ہے۔ جو نسبت قطرے کو 7 سمندر سے ہے، تمام صحابہ کرام کے علم کو مولا علی کے علم سے وہی نسبت۔ مولا علی کا علم 7 سمندر ہے۔ توجہ، یہ ابن عباس کہتا ہے میں رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر تھا، ایک ناکہ پر میں، دوسرے ناکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوران سفر اچانک نبی کریم نے ناکہ کو روکا، ناکہ سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے، نہ قیام نہ رکوع، صرف 5 سجدے۔ 5 سجدوں کے بعد سرکار پھر سوار ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زندگی میں پہلی بار ایسا عمل آپ سے سرزد ہوتے دیکھا ہے، یا رسول اللہ آپ یہ جو سجدے بجا لائے ان کا راز کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور رب کی طرف سے یہ پیغام لایا، یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ ابن عباس جب میں نے سنا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ فرما رہا ہے میں آپ کے لخت جگر فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے دوسرا پھر میں نے سجدہ شکر ادا کی، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میری بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ فرما رہا ہے آپ کے سبط اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے حسن سے بھی تو محبت کرتا ہے۔ تیسرے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ فرما رہا ہے آپ کے چھوٹے بیٹے حسین شہید کربلا سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے پھر میں نے چوتھا سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے سبط اصغر حسین شہید کربلا سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے سجدے سے سر اٹھایا، ابن عباس کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے اور آپ نے تو 5 سجدے کیے۔ فرمایا ابن عباس سن، جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ فرما رہا ہے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ مومنین خدا کی قسم آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اور آل رسول سے محبت بنص قرآن فریضہ ہے، واجب ہے۔ آپ یہ واجب ادا کرتے ہو، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب آپ آل رسول سے محبت کرتے ہو پھر اللہ کا رسول بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ من احب علیاً، سنیے، من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ ایک حدیث یہ ہے، یہ چینل یوں ہے، فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگلا دوسرا حدیث کا دوسرا پہلو، فرمایا من احب علی احببتہ ومن احببتہ احبہ اللہ، جو علی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ یعنی مولا علی سے جو محبت کرتا ہے
وہ خدا اور رسول کا محب بھی بنتا ہے، خدا اور رسول کا محبوب بھی بنتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت ہے۔ مومنین، محبت کی سب سے بڑی دلیل، میں دوستو عرض کیا کرتا ہوں، محبت اہل بیت کا دعویٰ سب مسلمان کرتے ہیں، ایک بھی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ جرأت کرے اور کہے کہ مجھے آل رسول سے محبت نہیں ہے۔ جو یہ جرأت کر کے کہے گا وہ اپنے کفر کا اعلان کرے گا۔ لہذا سارے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں دعوے پر دلیل ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کے دعوے کی سب سے بڑی دلیل آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا اور آل رسول کے غم میں غم۔ جس آقا کی آج شہادت کا دن منا رہے ہو، اسی آقا کا فرمان ہے شیعتنا خلق من فضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا فیفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے، ہماری محبت کے پانی سے ان کا خمیر تیار ہوا، یہی وجہ ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں، جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ اب میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہاں جی دعویٰ تو سارے سنی مسلمان بھی کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، لیکن اللہ گواہ شیعہ آپ نہ ہوتے باقی مسلمانوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے، آل رسول کے غم کا دن کون سا۔ ہاں باقی مسلمانوں کو کوئی ہے پتہ کہ آج رسول کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن؟ آپ کو پتہ ہے، ہاں سیاہ لباس ہو کے آئے ہو، صف عذاب ہے آئے ہو، فرزند زہرا کا غم منا رہے ہو، یہ دلیل محبت ہے، یہ دلیل محبت۔ مومنین کرام خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا نا وصیت نامہ موجود ہے، رہبر معظم پڑھ رہے تھے، یہ وصیت نامہ پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا، اس میں امام خمینی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ مذہب کو اتنا وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مذہب بلکہ چھپاتے ہیں۔ امام خمینی کا ریکارڈ پر وصیت نامہ ہے جس میں ایک جملہ تھا ما مفتخرین کے مذہب ما جعفری است، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا مذہب جعفری ہے، ہمارا مذہب جعفری، ہم جعفری ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے سامعین گرامی، مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں ہے، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی دین جو اللہ نے بنایا، وہی شریعت جو رسول اللہ لے کے آئے، اس دین خدا اور شریعت پیغمبر کی صحیح کامل اکمل تصویر ہے تو وہ مذہب جعفری کی صورت میں ہے۔ دلیل سنیے، اللہ گواہ دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ دعویٰ نہ کر سکا، وہ بات نہ کر سکا جو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے۔ امام فرماتے تھے ایھا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ ہمارے امام فرماتے ہیں دنیا والو میری حدیث میری نہیں، میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے جد امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امیر المومنین کا جو فرمان ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے سند مذہب جعفری، سند مذہب جعفری، اتصال ہے اس مذہب کا ائمہ کے ذریعے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے خدا تک اتصال ہے، یہ سند مذہب جعفری۔ مومنین کرام
کیا کسی فارسی شاعر نے خوب کہا تھا، جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ۔ جعفر صادق علیہ السلام کے راستے کے سوا ہر راستہ۔ مومنین پتہ نہیں کتنی قدر کرو گے، ایک بندے نے امام صادق علیہ السلام سے آ کے ایک مسئلہ پوچھا، امام نے جواب دیا، بحث کرنے لگ گیا، فرزند رسول اگر ایسا ہو تو پھر آپ کی رائے کیا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا، عبد خدا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم رائے اور خیال والے نہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو رسول نے کہا ہے، رسول وہی کہتا ہے جو خدا نے کہا۔ یہ رائے قیاس ہمارا مذہب۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا القیاس لیس من مذہبنا، ہمارا مذہب قیاس کا مذہب نہیں ہے۔ اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ ہمارا دلیل کا مذہب ہے، قیاس کا مذہب نہیں ہے۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ امام صادق علیہ السلام، اور یقین فرمائیے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کی گواہی دے، فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کا اعتراف کرے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں، محب تو محبوب کی تعریف کرتا ہی کرتا ہے، دشمن گواہی دے، اصل فضیلت یہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق اغیار نے یہ جملہ کہا، اغیار نے قد ملأ الدنیا علمہ و فقہہ، امام جعفر صادق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر بھر دیا دنیا کو۔ امام صادق علیہ السلام نے دنیا، بنی عباس اور بنی امیہ یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اور فرزند رسول علم کے دریا بہا رہا تھا۔ ہاں آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے بعد سب سے لمبی زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام نے پائی ہے۔ 65 سال زندگی گزاری امام صادق علیہ السلام، 65 سال۔ اور سامعین گرامی، شیخ الائمہ امام صادق علیہ السلام کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے، شیخ الائمہ امام زمانہ کے بعد۔ خدا کی قسم ہمارا کوئی امام طبعی موت دنیا سے نہیں گیا، ہمارے سب ائمہ کو شہید کیا گیا۔ یا کہ خود چھٹے امام کی حدیث ما منا مقتول و مسموم، فرمایا ہم اہل بیت میں سے سب کو یا تلوار سے مارا گیا یا زہر سے مارا گیا۔ اگر ائمہ کو شہید نہ کیا جاتا، ائمہ کو قتل نہ کیا جاتا تو سب ائمہ لمبی زندگی گزارتے۔ باقی ائمہ کی زندگی بعض کی زندانوں میں گزر گئی، بعض کی زندگی نظر بندی میں گزر گئی، بعض تحت فشار رہے، اتنا موقع نہ ملا۔ یہ بہترین موقع ملا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، دنیا اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھی، امام علیہ السلام نے اپنے نانا کی امت کی فکر کی، علوم کے دریا بہا دیے، 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ معمولی بات نہیں۔ شیعہ امام صادق علیہ السلام کا ذکر ہے تو تھوڑا سا تذکرہ تو میں نے کرنا ہے۔ جس ہستی کی یاد ہے اس ہستی کا ذکر تو ہونا چاہیے۔ شیعہ خوش نصیب و خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اعزاز تشیع کے حصے میں ہے کہ اسلام میں پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی قائم کی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور سنو کے بعد میں ہر سال حوالہ دیتا ہوں سپر مین ان اسلام، سپر برین ان اسلام۔ یہ 25 پروفیسرز، ڈاکٹرز دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں کے، جی غیر مسلم، سب غیر مسلم، اس میں 7-8 ممالک، امریکہ ہے، یورپ کے باقی جو ممالک، اٹلی، اسپین ہے، ایک
ایک مسلمان ان 25 میں۔ امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر انہوں نے ریسرچ کی ہے اور اپنی ریسرچ کو کتاب کی شکل دی، سپر برین ان اسلام اس کا نام رکھا، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ خدا جانتا ہے بغیر دیکھیں اس کتاب میں وہ لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں سے اختلاف بھی ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لکھنے والے وہ تو امامت اور ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ کتاب پڑھنے والی ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں، خدا کی قسم کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ جس زمانے میں وسائل اتنے نہیں تھے، بہت محدود وسائل والا دور تھا، ہم حیران ہیں چشم فلک نے کائنات میں ایسا استاد نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق کائنات کے اتنے عظیم استاد تھے کہ 500 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ مرضی آپ کی، ہاں جس انداز میں مرضی سنیں۔ اور میرا بھائی 500 کی حد تو انہوں نے لگائی۔ ہم کہتے ہیں کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو آل محمد کے گھر سے نہ نکلا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں سے فرمایا تھا شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا، فرمایا مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت رسول اللہ کا اور آل رسول کا گھرانہ ہے۔ یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، پیغمبر کے علم کے وارث ہیں آل رسول۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری وقت تھا نبی کریم کا، آخری وقت تھا، سرکار بستر بیماری پر تھے، فرمایا یا علی آؤ ذرا اپنے کان میرے منہ کے قریب کرو۔ مولا امیر نے جناب کے دہنے مبارک کے قریب کی اپنے کان، رسول اللہ نے اوپر چادر لے لی، ایک لمبا راز و نیاز فرمایا، ایک لمبا راز و نیاز فرمایا۔ اگر مولا امیر المومنین نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ وہ راز و نیاز کیا تھا۔ سرکار کی رحلت کے بعد لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین، پیغمبر نے آخری وقت میں آپ کے کان میں کیا فرمایا؟ فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول اللہ نے دنیا سے جاتے جاتے بھی مجھے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا۔ شاگرد یہ پاس امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھ کر فرماتے تھے وَلَقَدْ عُوتِينَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرماتے تھے اولین کا علم بھی ہمارے پاس ہے، آخرین کا علم بھی ہمارے پاس ہے۔ تعجب کر رہے ہو؟ تعجب کر رہے ہو؟ سنو، یہ قرآن کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن کہتا ہے کوئی کائنات کا خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب کائنات کی ہر خشک و تر کا تذکرہ قرآن میں ہے تو پھر جو قرآن کا وارث ہوگا، جو قرآن کا وارث ہوگا ماننا پڑے گا وہ بھی ہر خشک و تر کا عالم، وہ بھی ہر خشک و تر کا عالم ہے، ماننا پڑے گا۔ سامنے گرامی، خدا کی قسم ہمارا فخر اور افتخار یہی ہے، کسی مذہب میں ایسے امام اور ہادی اللہ نے عطا نہیں کیے جیسے قوم شیعہ کو عطا کیے۔ دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور ہیں۔ محمد و آل محمد اور باقی کائنات میں یہی فرق ہے، ہم دنیا میں جاہل پیدا ہوئے تھے، جاہل آئے تھے، ہم علم لینے کے لیے آئے ہیں، محمد و آل محمد علم دینے کے لیے دنیا میں۔ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہو؟ پہلی باضابطہ یونیورسٹی قائم کی، اور سپر مین ان اسلام میں، سپر برین ان اسلام میں لکھتے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ جو 4000 سے زیادہ شاگرد تھے وہ صرف مدینے کے یا حجاز کے لوگ ہوتے تھے، اطراف و اقناف عالم سے لوگ آتے تھے محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں۔ کہتے تھے ہماری تحقیق کے مطابق دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے لوگ تھے جو محضر مبارک امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کر رہے تھے۔
15 مختلف زبانیں، اور اگلا جملہ کہتے ہیں کہ چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا، یہ کائنات کا وہ عظیم استاد ہے جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا۔ امام ہوتا ہی وہ ہے عالم بکل لغت من لغات دنیا، دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو جانتا اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہو، اور صرف انسانوں کی نہیں، چرند پرند کی زبان۔ جو حضرات کوفہ گئے ہیں، زیارات پہ گئے ہو، مسجد کوفہ یقیناً دیکھی ہے۔ مسجد کوفہ کی بات سنو، مسجد کوفہ یہ جو دنیا میں 4 عظیم ترین مساجد ہیں، ان میں ایک مسجد کوفہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ اچھا، یا مجھے نہیں آنے دے رہے تھے ممبر پہ، بار بار روک رہے تھے، اب یکے بعد دیگر عالم عباس صاحب کو بھی لے آئے۔ آ جائیں جی، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، خیریت جی، انشاءاللہ پورے ٹائم سے مراد گھنٹہ ہی ہوتا ہے نا جی، اور کتنا ہو۔ صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ جو حضرات مسجد کوفہ گئے ہو، چلو کوئی نہیں، خیر، مسجد کوفہ کا جو مرکزی دروازہ ہے، ذرا سنیے گا، بات سنیے۔ ابھی تصویریں کسی کے پاس ہوں تو اس میں دیکھ لیں، اللہ آپ کو لے جائے انشاءاللہ، بار بار زیارات مولا نصیب کرے زندگی میں۔ یہ نا ایمانی روحانی طور پہ مومن چارج ہوتا ہے۔ یہ جو موبائل ہیں آپ کے پاس، اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے نا، ہاں جی، پھر پریشانی ہو جاتی ہے، یار دوبارہ اس کی بیٹری کو چارج کیا جائے۔ یہ جو انسان کے ایمان کی بیٹری ہے نا، یہ بھی کمزور ہوتی رہتی ہے، اور کسی بھی امام معصوم کی بارگاہ میں جب آپ حاضری دیتے ہیں وہ پھر چارج ہو جاتا ہے۔ پھر جب واپس اللہ اللہ اسی لیے تو ائمہ نے کس قدر زور دیا۔ چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا ذرا سن لینا، جتنا بڑا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، واجبات کی پابندی کرنے والا، دنیا کے لحاظ سے کامل و اکمل مومن، کوئی واجب اس نے ترک نہیں کیا، کوئی مستحب نہیں چھوڑا، اگر مولا حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا، امام صادق فرماتے ماتا ناقص الدین، وہ ناقص الایمان مرے گا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا اگر مولا حسین کی زیارت کے لیے۔ چھٹے امام نے فرمایا میرے شیعو، نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کر۔ اسی امام کی جس کی شہادت کی منار، نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ اسی امام نے فرمایا جو صاحب ثروت ہو، صاحب حیثیت ہو، سال میں 2 بار جاؤ کربلا، اور جو تنگ دست ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ سال میں 1 بار جائیں کربلا۔ اور چھٹے امام نے فرمایا جب مومن نیت کر لیتا ہے نا کہ کربلا جانا ہے، نیت کر کے، قصد زیارت کر کے، پھر جو حرکت شروع کرتا ہے، شناختی کارڈ بنوانے جا رہا ہے، پاسپورٹ بنوانے جا رہا ہے، جب نیت کر کے حرکت شروع کرتا ہے، امام صادق فرماتے اسی وقت سے 1 قدم پہ حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اگر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد، ایمانی طور پہ مومن چارج ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ آپ کو بار بار لے جائے مسجد کوفہ، جب جاؤ گے نا، اس کا جو مرکزی دروازہ ہے، مرکزی، آج بھی اسی دروازے سے انٹری، اس باب کا نام ہے باب ثعبان۔
صعبان، سے عین بے الف نون صعبان. ابھی سرچ کرو گے نیٹ پہ جو جوان بیٹھے ہو ساری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی. باب صعبان کیوں کہتے ہیں؟ اسی مسجد کوفہ میں آپ نے دیکھا مصلی بنے ہوئے ہیں، انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، جبرائیل نے نماز پڑھی ہے، آدم علیہ السلام سے انبیاء کے مصلی. ٹھیک ہے، وہاں پر دقۃ القضاء ہے جہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا منبر قضاوت نصب ہوتا تھا، جہاں بیٹھ کے مولا فیصلے فرماتے تھے. مولا دقۃ القضاء اس منبر پر تشریف فرمائے. اس دروازے سے بہت بڑا ناگ اژدہا داخل ہوا. لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے. امیر المومنین کی نگاہ پڑی، فرمایا اس کو راستہ دے دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ ناگ اتنا بڑا ناگ اژدہا سیدھا آیا منبر کے پاس، مولا کے پاس. وہ ناگ یوں بلند ہوا، امیر المومنین یوں تھوڑا سا جھکے. ناگ نے مولا امیر کے کان میں کوئی بات کی، جناب امیر نے بھی کچھ بات کی. وہ ناگ واپس چلا، فرمایا راستہ دے دو، چلا گیا. دنیا حیران پریشان. مولا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم جنات میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا. اس کے قبیلے میں کسی وراثت کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا. اچھا سنیے ذرا، چونکہ جس دروازے سے آیا اور گیا صوبان، تو اسی زمانے سے باب صوبان اس دروازے کا نام ہو گیا. اچھا سنیے گا، بات بڑی خوبصورت. میں نے اس روایت پہ جب غور کیا تو جن کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جن کہتے ہیں وجود ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی القلب والخنزیر. جن کی یہ تعریف کی گئی ہے، ایک ناری وجود ہے، آگ سے بنا ہوا وجود ہے، ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی بن سکتا ہے. میں حیران ہوا کہ جب جن تھا اور ہر شکل اختیار کر سکتا تھا، جو ناگ بن کے کیوں آیا؟ تو سانپ بن کے کیوں آیا؟ انسان کی شکل میں بھی تو آ سکتا تھا. تو میں نے غور کیا تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا، شاید وہ سانپ بن کے اس لیے آیا دنیا کو سمجھانا چاہتا، جو سانپ سے ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. وہ باب صوبان کے نام سے دروازہ مشہور ہو گیا. اچھا حاکم شام اقتدار میں آیا، اس نے پھر یہ صوبان جب کہتے تھے تو وہ مولا کی فضیلت ہر کسی کے ذہن میں تازہ ہو جاتی تھی. اس نے کہا کہ اس دروازے کا نام چینج ہونا چاہیے. اس نے ایک ہاتھی لا کے باندھ دیا دروازے پر. 6 مہینے تک ہاتھی بندھا رہا اور شہرت دی گئی کہ اس دروازے کو باب الفیل کے نام سے پکارا جائے. ٹھیک ہے، ہاتھی والا دروازہ کہا جائے، باب صوبان نہ کہا جائے. ہاتھی بھی مر گیا، ہاتھی والے بھی مر گئے. وہ معجزہ آج بھی زندہ، وہ باب صوبان آج بھی لکھا ہوا. عرض کر رہا تھا کہ امام تو وہ ہوتا ہے جو چرند پرند کی زبان کو سمجھتا ہے، حیوانات کی زبان کو جانتا ہے. امام صادق وہ استاد تھے جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتے تھے. مسجد کوفہ کو پھر امام نے یونیورسٹی کا درجہ دیا. مدینہ میں یونیورسٹی، پھر عراق میں یونیورسٹی، کوفہ میں یونیورسٹی. اور سامعین گرامی اسی مسجد کوفہ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. راوی کہتا ہے ایک وہ وقت تھا کہ میں نے 900 حلقہ درس دیکھا مسجد کوفہ میں. 900 استاد شاگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے. کہتا ہے میں جس استاد کے پاس سے گزرتا تھا میرے کان میں آواز آتی تھی، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد. میں نے جعفر صادق سے سنا، میں نے جعفر صادق سے سنا، میں نے جعفر. مومنین کرام، یہ شرف اللہ نے ہمارے امام کو عطا کیا کہ دنیا کے مذاہب کے امام بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام. نعمان شاگرد ہے، امام کی شاگردی میں 2 سال رہا. کہتا تھا لولا السنتان لہلک النعمان.
اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی والے نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں صرف چہرے بدلے، نعرہ پرانا ہے، پہلے بھی کسی نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ نعمان کہتا ہے میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ شیعو امام صادق علیہ السلام کے محضر میں جو لوگ آتے تھے، ذرا یہ بات سنیے، آپ کیا سمجھتے صرف شیعہ آتے تھے؟ شیعہ آتے تھے؟ نہیں، شیعہ نہیں تھے، سارے مسلمان تھے۔ غیر مسلم آتے تھے، غیر مسلم آ کے امام سے بحث کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے۔ وقت تھوڑا ہے، میں کیا کروں؟ ایک دہریہ، ایک غیر مسلم کیا کرتا تھا؟ گوبر میں کوئی گندگی ملا کے، پانی ملا کے کیڑے بن جاتے تھے، کیڑے، تو پھر وہ پھینک دیتا تھا زمین پہ، کہتا تھا مجھے خالق مانو، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول اپنے جد کے دین کی خبر لیجئے، دنیا گمراہ ہو رہی ہے، لوگ تو اب خالق ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے اس شخص کو لایا گیا، امام نے فرمایا ذرا کرنا خلق، کیسے کرتا ہے تو کیڑوں کو خلق؟ اس نے وہی گوبر میں کچھ ملایا چیز، غلاظت بنی تو کیڑے بن گئے، اور کیڑے اس نے زمین پہ پھینک دیے۔ امام نے فرمایا بتا کیا تیرا دعویٰ ہے تو ان کا خالق ہے؟ کہتا جی میں خالق ہوں، میں نے آپ کے سامنے تو میں نے پیدا کیے۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تو خالق ہے تو ان کی تعداد تو بتا، ان کی تعداد بتا سکتا ہے کتنے؟ کہتا جی تعداد تو نہیں بتا سکتا۔ اچھا، فرمایا تو خالق ہے؟ جی میں خالق۔ فرمایا یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے؟ کہتا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ نہیں بتا سکتا، تو خالق ہے؟ کہتا ہاں جی میں ہی خالق ہوں۔ فرمایا یہ جو مشرق جا رہے ہیں کیڑے، انہیں کہ مغرب آ جائیں، اور جو مغرب کی طرف چل رہے ہیں یہ مشرق آ جائیں۔ کہتا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا تو کیسا خالق ہے؟ نہ علم تیرے پاس، نہ قدرت تیرے پاس، نہ اختیار تیرے پاس۔ فرمایا میں خالق نہیں ہوں، میں خالق کا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ فرمایا میرا اختیار دیکھ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نوٹ کر ان کی تعداد اتنی ہے۔ امام نے دستے قدرت سے اشارہ کیا، آدھے ایک طرف آدھے ایک طرف، فرمایا یہ نر ہیں یہ مادہ ہیں۔ پھر امام نے اشارہ کیا، جو مشرق جا رہے تھے مغرب آ گئے، جو مغرب چل رہے تھے مشرق پر۔ میں عرض کروں گا فرزند رسول، مغرب جاتے ہوئے کیڑوں کو پلٹا لینا کون سا مشکل تھا؟ آپ کے جد نے تو ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹا۔ اتنے کمالات کے بعد بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ امام مالک شاگرد رہے 18 سال مسلسل مدینے میں۔ امام مالک کہتا ہے خدا کی قسم میں 18 سالوں میں مختلف اوقات میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تھا، کبھی دن کبھی رات، کبھی صبح کبھی شام کبھی دوپہر۔ کہتا ہے سننا شیعہ سننا، امام مالک کہتے ہیں ما رأیتہ الا علی ثلاث، میں جب بھی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا میں نے 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں امام کو دیکھا، یا امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا امام تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے، یا امام نماز کی ادائیگی میں مشغول۔ دامن وقت کوتاہ ہے، شیعوں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، امام صادق علیہ السلام کی سیرت پر، سوانح حیات پر کوئی کتاب اٹھا لیں۔ جب امام کو زہر مل چکا، بستر شہادت پھر تھے امام صادق علیہ السلام، فرمایا میرے عزیز اقارب کو جمع کرو، اور سارے عزیز و اقارب کو جمع کر کے بستر شہادت پر آخری بات امام کی، آخری وصیت امام کی، او جعفری بیٹھے ہو، جعفر صادق علیہ السلام کی آخری وصیت جس کے بعد امام کی روح پرواز کر گئی، فرمایا لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ امام صادق فرما کے گئے شیعو، جو نماز کو حقیر سمجھے گا، معمولی سمجھے گا، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں۔ امتحنوا شیعتنا عند الثلاث، جس آقا کی شہادت منا رہے ہو اسی آقا نے فرمایا 3 مواقع پر ہمارے شیعوں کا امتحان لینا۔ کیف محافظتہم علی الصلوات، نماز کا وقت آئے تو پھر دیکھنا ہمارے شیعوں کو
ہمارے شیعوں کو آزمانا چاہتے ہو تو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دیکھنا، اگر نماز وقت پر ادا کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ کیف مواساتہم، دوسرا مشکل اوقات میں اپنے برادران ایمانی کے ساتھ جان مال کے ساتھ ایثار کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے مشکل میں، تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تیسرا فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے رازوں کی حفاظت کرے۔ کچھ راز ہوتے ہیں قومی، کچھ ہوتے ہیں ملی، کچھ ہوتے ہیں ملت کے، مذہب کے۔ ہاں، انتظامیہ کا ٹاؤٹ جو بنے، جو حکومت کی ایجنسیوں کو ٹاؤٹ بنے، امام صادق فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے رازوں کی حفاظت کرنے والا۔ بس 2 جملے ذکر مصیبت کے کہوں گا۔ شیعو، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آل محمد کے گھرانے میں 2 ہستیاں، 2 جنہیں گھوڑے کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑایا گیا۔ 2 ہستی، ایک تیرا یہ 65 سال کا امام جعفر صاحب، آدھی رات کا وقت تھا، منصور دیوان کی ملعون کے سپاہی آئے اور دیواریں پھلام کے امام کے گھر میں، آدھی رات کا وقت تھا، امام مصلی عبادت پر نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ امام کو سر پر امامہ نہیں رکھنے دیا گیا، امام کو جوتے نہیں پہننے دیے گئے، امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں اور عزاداروں امام کو گھر سے لے کے نکلے۔ عزاداروں لفظوں کا ذمہ داروں، پکڑنے والے گھوڑے پر سوار تھے، امام کو گھوڑے پر نہیں بٹھایا گیا، امام کو مجبور کیا گیا کہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتے آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس قبر سنی میں دوڑایا گیا گھوڑے کے ساتھ، اور دوڑاتے ہوئے لے آئے منصور دیوان کی کے پاس۔ میں عرض کروں گا فرزند رسول، بہت بڑی جسارت، بہت بڑی گستاخی، بہت بڑا ظلم آپ کے ساتھ ہوا۔ اور دوسری جو ہستی ہے نا آل محمد کے گھرانے کی، حسین کی یتیم بیٹی، اجرک اللہ، جو ظالم گھوڑے پہ سوار تھا، مولا کی بیٹی، اس کو دوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ عزاداروں خار مغیلاں، کانٹوں پہ نبی زادی دوڑتی رہی، پاؤں میں چھالے تھے۔ اجرکم اللہ، یہ 2 ظلم آل محمد کے گھرانے میں۔ اور عزاداروں، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھے۔ عزاداروں، یہ ابھی 8 شوال گزرا ہے، پوری دنیا میں دستور ہے، کسی ملک میں ملت میں کوئی شخصیت پیدا ہونا، کوئی شخصیت، اس کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں، اس کے مجسمے بنا دیتے ہیں، اس کے نام پہ یونیورسٹیاں بنا دیتے ہیں، اس کے نام پہ ٹاؤن بنا دیتے ہیں، سڑکوں کے نام اس شخصیت کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، کرنسی نوٹ پہ ان کی تصویریں بنا دیتے ہیں تاکہ وہ شخصیت، اس کی یاد زندہ رہے۔ کیسے ظالم مسلمان تھے، نہ بناتے آل یہود ائمہ کے نام پہ یونیورسٹیاں، نہ سڑکوں کا نام رکھتے، آل محمد کے مزارات کو تو نہ گراتے، آل محمد کی قبروں کو مسمار تو نہ کرتے۔ یہ امام جعفر صادق ان ائمہ بقی میں شامل ہیں کہ جن کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے، جن کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا۔ عزاداروں، میں کئی بار کا چشمدید گواہ ہوں، جب زائر جاتا ہے نا پہلی بار جنت البقی، امام خمینی کا جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا جس نے دنیا میں اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہو وہ جنت البقی کو دیکھ لے۔ زائر شکستہ دل کے ساتھ بقی میں جا کے سوال کرتا ہے، امام حسن کی قبر کون سی ہے؟ امام سجاد کی قبر کون سی ہے؟ امام باقر کی قبر کون سی ہے؟ امام جعفر صادق کی قبر کون سی ہے؟ پھر زائر رو کے بتا
بتاتے وہ جو 4 پتھر نظر آ رہے ہیں، پہلی فرزند رسول امام مجتبیٰ کی قبر ہے، دوسری امام سجاد کی، تیسری امام باقر کی، چوتھی امام صادق کی، ازادارو اجڑے ہوئے مزارات آل محمد کے۔ میں گواہ ہوں، 12 مرتبہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی، جب کوئی زائر پہنچا ہو نا رات کو، دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں، بس میں مومن لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر نبی پاک کا جب مسجد نبوی اور مینار نظر آتے ہیں نا رسول اللہ کو سلام کرنے کے بعد، پھر مومن ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا دیکھتے؟ کہتے جنت البقیع تلاش کرتے ہیں۔ عالم دین نے بتایا جہاں کوئی روشنی نظر نہ آئے، جس جگہ پر کوئی چراغ نظر نہ آئے، سمجھ لینا وہی جنت البقیع ہے، وہی آل رسول کے گھر والوں کے مزارات ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع